فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہزادی بیگم قومی اقلیتی کمیشن کے رکن کی حیثیت سے اپنی تقرری کے بعد حیدرآباد پہنچی، جس پر نارائن پیٹ بی جے پی قائدین نے شمس آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر محبوب علی ریاستی اقلیتی مورچہ بالاسوامی اور بی جے وائی ایم ضلعی صدر بھارت و دیگر نے پرتپاک استقبال کیا اور مبارکباد بھی پیش کی۔ ایک آسٹریلوی فارماسسٹ کے مطابق ماسک پہننا اور ہر 6 مہینے بعد کووڈ کے بوسٹر شاٹس لینا اب آنے والے کئی سالوں کے لیے نیا معمول بن سکتا ہے۔ ٹرینٹ ٹامی کے مطابق قومی صدر اسکائی نیوز رپورٹ کیا کہ فارمیسی گلڈ کے مطابق اگر ماڈلنگ یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے ہر 6 ماہ بعد کووڈ جاب لگنا بہتر ہے تو لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ ماسک پہننے کی ضرورت طویل عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں بوسٹر شاٹس بالکل اسی طرح جیسے آپ کے سالانہ انفلوئنزا شاٹس ہیں جو ہمیں صرف قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کووڈ-19 بہت سے لوگوں کے لیے ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے اور مہینہ یہ ہمارے ساتھ کئی سالوں تک رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ محققین کو کووڈ کے مستقبل کے بارے میں جو ڈیٹا حاصل کریں گے اس پر انحصار کرتے ہوئے سال میں 1 یا 2 بار بوسٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فروغ دینے والوں کو مزید آگے لانے کا فیصلہ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن امیونائزیشن آسٹریلین کے ماہرین پر منحصر ہونا چاہیے۔ اومیکرون ویریئنٹ کے تناظر میں ایڈوائزری گروپ نے بوسٹر شاٹس کے لیے وقفے کی مدت کو بھی 6 مہینے سے کم 3 تک اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل اور جرمنی نے بھی اس سے نمٹنے کے لیے بوسٹر شاٹ کے رول آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ برطانیہ جلد ہی ویکسینیشن اور امیونائزیشن کی مشترکہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل کریں گے۔ ریاستی حکومت نے کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ پر زور دیا ہے کہ وہ گوداوری واٹر ڈسپیوٹ ٹریبیونل ایوارڈ کے مطابق تلنگانہ کی پانی کی ضروریات کا جائزہ لے اور ریاست کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین کو لکھے ایک خط میں اسٹیٹ انجینئر ان چیف اریگیشن جنرل CH مرلی دھر نے کہا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے شیڈیول 1 اور 2 میں سری سیلم لفٹ بینک کینال کو 2 اجزاء کے طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی سری سیلم لفٹ بینک کینال انٹیک ٹنل ریزروائر اور سری سیلم لفٹ بینک کینال اضافی 10 TMCFT انٹیک اور متعلقہ کا۔ مرلی دھر نے وضاحت کی کہ سابقہ آندھرا پردیش میں SLBC کے تحت آیاکٹ کو 3 لاکھ ایکڑ سے بڑھا کر 4 لاکھ ایکڑ کر دیا گیا تھا، لیکن پانی کے استعمال کی مقدار کو 30 TMCFT سے بڑھایا نہیں گیا تھا۔ اس لیے حکومت نے پانی کی مقدار کو 30 سے بڑھا کر 40 TMCFT کر دیا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آیاکٹ کے مطابق ہو۔ خط میں کہا گیا ہے کہ تمام پانی کے لیے ایک ہی انٹیک کا استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی اضافی انٹیک اور متعلقہ کام نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسی بات کو بورڈ کو پہلے ہی کئی بار واضح کیا گیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یوپی انتخابات کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جسٹس یادو نے کووڈ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آغاز کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا ہے کہ وہ اتر پردیش میں 2022 کے اسمبلی انتخابات کو 1 یا 2 مہینے تک ملتوی کرنے پر غور کریں۔ نئے اومیکرون ویریئنٹ کی وجہ سے کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں جسٹس شیکھر کمار یادو نے ضمانت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے، دنیا تبھی موجود ہے جب آپ زندہ ہیں اور انتخابات کے بارے میں
ان کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے دیکھا کہ عدالت میں بہت ہجوم ہے۔ اگر ممکن ہو تو الیکشن ملتوی کرنے پر غور کریں، کیونکہ جب ہم سب سے زندہ رہیں گے تو ریلیاں اور میٹنگیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی آبادی والے ملک میں مفت ویکسینیشن کے لیے مرکز کے اقدامات کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے عدالت نے ان سے بھی ایسی ہی درخواستیں کی ہیں۔ وہ قابل تعریف ہے اور عدالت ان کی تعریف کرتی ہے اور وزیر اعظم سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس خوفناک وبا کی صورتحال کے پیش نظر سخت اقدامات کرے، ریلیوں، جلسوں اور آئندہ انتخابات کو روکنے اور ملتوی کرنے پر غور کرے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک فرضی تصویر میں دعویٰ کیا جا رہا کہ 31 دسمبر تک بھارت بند کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ PIB فیکٹ چیک کا ٹویٹر ہینڈل پر اس خبر کو جھوٹی قرار دیا گیا۔ مرکزی حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ شہریوں سے خواہش کی گئی ہے کہ براہ کرم ایسی گمراہ کن تصاویر یا پیغامات شیئر نہ کریں۔ واضح ہے کہ اومیکرون کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر بعض ریاستوں اور شہروں میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایسے میں بعض افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ عوام سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی بے بنیاد خبروں پر بھروسہ نہ کرے۔ آندھرا پردیش میں 2 اور اومیکرون کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آندھرا پردیش میں اومیکرون قسم کے کورونا وائرس کے مزید 2 کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ریاست میں مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ ایک پریس بیان میں ڈاکٹر جی ہیماوتی، ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ نے کہا کہ آندھرا پردیش میں اومیکرون کے مزید 2 کیسز رپورٹ ہوئے، کل 4 کیسز ہو گئے ہیں۔ ایک 41 سالہ کویت واپس آنے والا جو مشرقی گوداوری ضلع کا رہائشی ہے، 19 دسمبر کو گناورم ہوائی اڈے پر پہنچا تھا۔ 20 دسمبر کو اس شخص کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا اور جینوم کی ترتیب کے لیے نمونے حیدرآباد بھیجے گئے۔ اسے اومیکرون ویریئنٹ کے لیے مثبت قرار دیا گیا۔ مریض کو قرنطینہ میں رکھا گیا اور اسے محکمہ صحت کی قریبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ ایک اور واقعے میں وشاکھاپٹنم کے رہائشی 33 سالہ متحدہ عرب امارات سے واپس آنے والے شخص 15 دسمبر کو ریاست پہنچے۔ اس شخص کو ہلکا بخار ہونے کے بعد ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور بعد میں اس کا کووڈ-19 کا مثبت تجربہ کیا گیا تھا۔ 16 دسمبر اس کے نمونے جینوم کی ترتیب کے لیے بھیجے گئے تھے اور اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہوا۔ ڈاکٹر ہیماوتی نے کہا کہ اب تک کل 53 بین الاقوامی مسافر اور 9 رابطے کووڈ-19 RT-PCR مثبت پائے گئے ہیں اور تمام نمونے جینوم کی ترتیب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے خدشات کے درمیان امریکہ H1B/L1 ویزوں کے لیے انٹرویو کی چھوٹ کو بڑھا دیا۔ قونصلر افسران کو اب عارضی طور پر کچھ فرد کے لیے ذاتی انٹرویو سے چھوڑنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کووڈ-19 میں اضافے کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان امریکہ کو مقامی وقت کچھ ورک ویزا زمروں کے لیے ذاتی انٹرویو کی شرط کو عارضی طور پر چھوڑ رہا۔ محکمے نے اعلان کیا ہے کہ ویزے کے اجراء میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 2022 میں کچھ ورک ویزا زمروں کے لیے ذاتی انٹرویو کی ضرورت کو عارضی طور پر ختم کر رہا، کیونکہ کووڈ-19 کی وبا تیسرے سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ بیرون ملک سے درخواست دینے والے ویزوں کے لیے درخواست دہندگان کو امریکی قونصل خانے میں ذاتی طور پر انٹرویو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عام طور پر ویزا جاری ہونے سے پہلے آخری مرحلہ وہ زمرہ ویزا کی سب سے عام قسم کی نمائندگی کرتے ہیں جو کمپنیاں بیرون ملک سے اعلیٰ ہنرمندوں کو راغب کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ قونصلر افسران کو اب عارضی طور پر اختیار دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2022 تک بعض انفرادی درخواستوں پر مبنی نان امیگرنٹ ورک ویزوں کے لیے ذاتی انٹرویو سے دستبردار ہو جائیں۔ ریاست میں کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے کیسز کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے محکمہ صحت نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی تمام سرکاری ہاسپٹلز اور طبی مراکز پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ماسک کے بغیر ہاسپٹلز پہنچنے والے مریضوں اور ان کے ساتھ پہنچنے والوں کو ہاسپٹلز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پر سختی سے عمل آوری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اومیکرون کیسز کے معاملے میں ریاست کو ملک بھر میں تیسرا مقام حاصل ہوا ہے۔
مرکزی حکومت کی جانب سے الرٹ جاری کرنے کے بعد محکمہ صحت نے سخت اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ شہر حیدرآباد اومیکرون کے ہاٹ سپاٹ میں تبدیل ہو رہا، جس کو دیکھتے ہوئے کورونا کے پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاسپٹلز میں ماسک کے بغیر پہنچنے والوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف پہلے ہی 1000 روپے کے جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔